شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، بیکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر بولا، تو ہر وقت جگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر۔ میں اسے دکھاوے دے رہا تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ میں تھک ہار گئی تھی، اب سوچ رہی تھی کہ اس سے طلاق لے لوں۔ میں نے اپنے 2 کزنوں سے بھی بات کی تھی جو کہ وکیل تھے، انہوں نے بھی تسلی دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ تقریباً رات کے 10 بجے آیا۔ بچے سو رہے تھے، دونوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ کیا، اس کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، پھر چارپائی پر بیٹھ کر مجھے آواز دی، کرن مجھے روٹی دے دو۔ لیکن میں کروٹ بدلے لیٹی رہی۔ اس نے پھر آواز دی، کرن سن لے، اٹھ جا، مجھے روٹی دے دے، لیکن میں چپ رہی۔ وہ پاس آیا، مجھے اس نے دیکھا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مجھ پر کمبل اوڑھ کر بولا، تھک جاتی ہے بیچاری، سارا دن کچن میں کام کرتی ہے۔ تو وہ یہاں سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ تو اس نے ایک پیالے میں نمک مرچ ڈال کر اس پر تھوڑا سا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچنے لگی، کتا مرتا بھی نہیں۔ کھانا کھا کر آخر وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم کسی بات پر جھگڑنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ بس مجھے آپ طلاق دے دو، میں اب زیادہ دیر آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ طلاق کا نام سنتے ہی وہ چپ سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے، بائک لے کر باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تو مر جائے، میری جان تو چھوٹے تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کاپی پہ کچھ لکھا، پھر چلا گیا اور میں اسے مسلسل گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر تھک گئی تھی، اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا، بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں نے میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لیا۔ اتنے میں گلی میں شور شرابہ ہوا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تو حیران ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پر بات کر رہا تھا، یار جو اکبر تھا وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت آ گری ہو، میں تو وہیں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی باتیں کرنے لگے، جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے، مسجد میں اعلان ہونے لگا اور اکبر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ کون یقین کرتا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کروں گی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھ جا میری جان، اٹھ جا، دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگی ہے نا تم کو۔ لیکن اب وہ دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی رہی لیکن وہ منو مٹی تلے جہاں سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی، بچہ بابا ڈھونڈنے لگے، کون ان کی نیند میں آ کر ماتھا چومے گا، کون مجھے آواز دے گا، کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا۔ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا۔ میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ بچے بھی کچھ فرمائشیں نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے ابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی مجھ سے منہ موڑ گئے تھے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، میں کرن سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، کرن سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل نہیں سمجھتی، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مجھے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں کہ میں نے یہ نہیں لا سکتا۔
آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی ہے، میں بہت رویا ہوں۔ میرے بچے میری جان ہے۔ کرن کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے۔ کرن کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی ہے۔ آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا تھا۔ کرن کو نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جائے گی بیچاری۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ 15 ٹانکے لگے ہیں، آج مجھے چوٹ بھی لگی ہے۔ کرن کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، میں تو مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے میں ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اس کی ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھی۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر سمجھی ہوں، اس کے ساتھ میرے دونوں جہان تھے۔ تھک ہار کر گھر آتی، اب ٹوٹ گئی ہوں۔ میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں بس، ورنہ کب کی ختم ہو جاتی۔ میں خود کو اذیت دیتی ہوں کہ کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کی سستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تو شہزادی جیسی زندگی گزر رہی ہوتی۔ میں کیا بخشی جاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کیا؟ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا نہ بنی، اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست لالچ ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسہ چاہیے تو آپ کو رات گزارنی ہوگی۔ سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں۔ لالچ، بڑے بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نکرانی بن جانا۔ شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا۔ خدا کی قسم، زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پر برداشت کرتا ہے۔ اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے یوں بیزار ہے تو سمجھ جا اس سے پہلے کہ آنسو آپ کا مقدر بن جائے۔ بالکل دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اچھی مزیدار کہانی قصے سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور نیچے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔